چوپایوں پر بھی شفقت و رحمت فرمانے والے تھے۔ انسان تو درکنار، چوپایوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقت تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اونٹ ہے۔ جب اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے پہچان۔ اب ایک اونٹ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ پہچان گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی آ رہے ہیں۔ اب اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، رو پڑا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے پس گوشت پر ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نے عرض کیا کہ یہ میرا اونٹ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے خدا سے نہیں ڈرتا ہے؟ فرمایا اس چوپائے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کہ اس نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کثرت سے اسے تکلیف دیتا ہے۔ تو چوپایوں کا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ایک اونٹ پر ہوا جس کی پیٹھ بھوک اور پیاس کے سبب پیٹ سے لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم ان پر سوار ہو اس حالت میں کہ جب یہ سواری کے لائق ہوں، اور جب یہ سواری کے لائق نہ ہو حضور نے فرمایا پھر انہیں چھوڑ دو، پھر ان پر سواری نہ کرو۔ اور ایک دفعہ ایک گدھے پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم گزر ہوا جس کے چہرے پر داغ دیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا لعنت کرے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جس نے اسے داغ دیا ہے۔ ایک گدھے کے منہ پر داغ تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں لعنت کرے اللہ اس شخص پر جس نے اس گدھے کو داغ دیا ہے۔ اب گدھے کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ فرامین ہے، یعنی ان پر بھی ظلم و ستم نہیں کرنا ہے، ان پر بھی تشدد نہیں کرنا ہے، انہیں بھی بے جا نہیں مارنا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے چوپایوں کی پیٹھوں کو منبر نہ بناؤ، یعنی ایسے نہ ہو کہ اپنے چوپائے پر سواری کرتے کرتے جا رہے ہو، راستے میں رک کے وہاں ان چوپایوں پر بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرنے نہ لگ جاؤ، اس کو تکلیف نہ دو۔ منبر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع نہ ہو جاؤ۔ اب ان کے اس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خیال رکھ رہے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر بیٹھے ہو تو راستے میں جاتے جاتے اگر بات کرنی بھی ہے تو سواری سے اتر جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان کی پیٹھوں کو منبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے تاکہ وہ تم کو ایسے شہروں میں پہنچا دیں جہاں تم بغیر مشقت کے تمہاری جان نہ پہنچے۔ فرمایا سواری کے بغیر تمہیں مشقت ہوگی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے تمہیں سواریاں دی ہیں اور تمہارے واسطے زمین بنائی، پر اس پر اپنی حاجتیں پوری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آداب سفر میں فرمایا جب فراخ سالی ہو اور گھاس بکثرت ہو تو تم سفر میں دن کو کسی وقت اونٹوں کو چھوڑ دیا کرو تاکہ وہ چر لیں، اور جب قحط سالی ہو تو ان کو تیز چلاؤ تاکہ وہ اچھی حالت میں منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ یعنی جب خوشحالی ہو تو ان کو خوب گھاس کھلاؤ، لیکن جب خوشحالی نہیں ہے، قحط سالی ہے، فرمایا پھر اپنی سواری کو تیز تیز لے کے چلو تاکہ وہ بآسانی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تاخیر کی وجہ سے وہ بھوک کے مارے کمزور ہو کر راستے میں ہی رہ جائیں، اور جب تم آخر شب میں کسی جگہ اترو تو راستہ چھوڑ کر ڈیرا ڈالو، کیونکہ رات کے وقت چوپائے اور حشرات الارض راستوں میں پھرا کرتے ہیں اور کھانے کی گری پڑی چیزیں اور ہڈیاں وغیرہ جو راستے میں ہوں ان کو کھایا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا اگر رات کو پڑاؤ کرنا ہے تو پھر راستے سے ہٹ کے ایک سائڈ پہ ہو کے پڑاؤ کرو۔ حضرت ابو واقد لیثی آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور لوگ اونٹوں کی کوہان اور بھیڑ بکری کی سرین کا گوشت کھانے کے لیے کاٹ لیا کرتے تھے۔
یعنی جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اونٹ کی کوہان جو اوپر اس کی بنی ہوتی ہے، اسی طرح بھیڑ بکریوں کی جو سرین کی جگہ ہوتی ہے، چونکہ اس کے کھانے میں ایک لذیذ مزہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ زندہ جانور جب کھڑا ہوتا تو اس کے پیچھے سے کاٹ لیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے تو حضور نے ان کے گوشت کو کاٹ لینے سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت کسی زندہ چوپائے سے کاٹا جائے، حضور نے فرمایا وہ مردار ہے، اسے نہ کھانا چاہیے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے چوپایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک عورت ایک بلی کے سبب دوزخ میں چلی گئی، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے دوزخ میں چلی گئی، جسے اس نے باندھ رکھا اور کھانا نہ کھلایا اور نہ چھوڑا تاکہ وہ زمین پر جو گھومنے والے حشرات الارض ہیں ان کو کھائے اور اپنی بھوک بجھائے، پانی پیے۔ حضور نے فرمایا وہ عورت، میں نے دیکھا کہ جہنم میں وہی بلی اس عورت کے منہ کو اپنے پنجوں سے اپنے پنجے اس کے منہ پر مار رہی تھی۔